سے مبارک نقل کی ہے. 56 محدثین نے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے. 54 تابعین نے اس کو نقل کیا ہے. یہ اتنے تواتر سے آئی ہے. چونکہ انکار حدیث ممکن نہیں تھا، اتنے تواتر سے آئی. صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے. لہذا حدیث تو انکار ممکن نہیں تھا. تو سوچا کہ مولا کے معنی میں ہی کوئی گڑبڑ کر دے، تاکہ کہیں جی مولا کا مطلب یہ نہیں، مولا کا مطلب وہ نہیں، مولا کا مطلب یوں نہیں، یہ فرمانا تھا. یمن کے لوگ حضرت علی سے ناراض تھے، اس لیے رسول اللہ نے کہا. تو مولانا کوثر نیازی نے کتاب لکھی ہے مولا علی. آج میں نے اس پہ ریفرنس دیکھا، جس کو ضرورت ہے مجھ سے پوچھ لیجیے گا. قرآن پاک میں 21 جگہ پر لفظ مولا آیا ہے. 21 جگہ پر لفظ مولا آیا ہے. لفظ مولا کے 6 معنی ہیں. پہلا معنی ہے دوست، حمایتی، رشتہ دار، رب، سردار، آقا. اب 40 جگہوں پہ یہی معنی درج ہیں. 6 معنی ہیں مولا کے لفظ کے. قبلہ صاحب بڑی وضاحت سے بیان فرما چکے ہیں، مزید بھی فرمائیں گے. میں نے آپ کی توجہ کے لیے ایک بات عرض کی کہ آیا یہ ممکن تھا کہ عرب کی تپتی دوپہر میں حجۃ الوداع کے موقع پر اگلوں کو روک کر، پچھلوں کا انتظار کر کے، سب کو اکٹھا کر کے حضور نے یہ فرمایا ہو کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے؟ کوئی معنی نکلتا ہے؟ اگر تو یہ فرماتے علی جس کا دوست ہے اس کا میں دوست ہوں تو بات بنتی تھی. حضور نے یہ فرمایا جس کا میں حمیتی ہوں اس کا علی حمیتی ہے. یہ فرمایا. ایک جگہ ترجمہ ہے چچا کا بیٹا. کیا مولا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں چچا کا بیٹا ہوں علی بھی اس کے چچا کا بیٹا ہے؟ بھی سب کو پتا تھا. تو پھر کیا رہ گئی؟ یہ معنی تو نہیں بنتے نا. باقی رہ گئے 2 معنی، ایک سردار و آقا، ایک معنی رب. خدا نے راستہ ہی نہیں چھوڑا. یا علی کو رب مان کے نصیری ہو جا، یا آقا مان کے مومن ہو جا، یا انکار کر کے واصل جہنم. اس طرح کی ہیرا پھیریوں سے مولا کی ولایت کا انکار نہیں ہو سکتا. علی انہی معنوں میں مولا ہے. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا محمد کو دوست مانتے ہو تو علی دوست ہے، محمد کو حمیتی مانتے ہو تو علی حمیتی ہے، محمد کو غلام مانتے ہو تو علی غلام ہے، محمد کو آقا مانتے ہو تو علی آقا ہے، محمد کو رب مانتے ہو تو علی رب ہے، اور محمد کو مولا مانتے ہو تو علی مولا ہے. ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام ہے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ. میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ماشاءاللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بار محمد و آل محمد صلوات. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. ہوتا اگر زمانے میں شبیر دوسرا پھر کربلا بھی ہوتی کوئی کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. افتخار عرب صاحب کے چند اشعار انہوں نے کہا، یہ کہہ کے گئے، فرما کے گئے تھے، اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی مجلس ہو ہمارا بھی ذکر کر دیا کرنا. مولا غازی عباس کے علم کی شان کے یہ 4 اشعار ہیں، 4-5 توجہ فرمائیے.
کہ مظہر خوشنودی داور علم عباس کا، مظہر خوشنودی داور علم عباس کا، ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا۔ مظہر خوشنودی داور علم عباس کا، ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا۔ اور جناب مدح خان اہل بیت کی نظر ہے یہ شعر، جو مولا کی مدح کرتے ہیں معین نجف صاحب، شعر سنیے گا۔ کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت، کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا۔ شعر قابل غور ہے۔ ہم غلامان در مشکل کشا مشکل کے وقت، ہم غلامان در مشکل کشا مشکل کے وقت چومتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا۔ کون جانے روز عاشوراء فراز نور سے، فراز کہتے ہیں بلندی کو، کون جانے روز عاشوراء فراز نور سے دیکھتے ہوں فاتح خیبر علم عباس کا۔ اور علم ہے کیا؟ ایک پھریرا، ایک نشان تیر، ایک ننھی سی مشق۔ ایک پھریرا، ایک نشان تیر، ایک ننھی سی مشق، ہر دل مومن کو ازبر ہے علم عباس کا۔ ہر دل مومن کو ازبر ہے علم عباس کا۔ کون جانے آج اس مجلس شہ کے طفیل، کون جانے آج اس مجلس شہ کے طفیل، سر پہ لہراتا رہے شب بھر علم عباس کا۔ مومنین کرام، اس علم عباس کو لہرانے کے لیے، اس علم عباس کو سر بلند رکھنے کے لیے، اس حسینیت کے علم کو اٹھانے کے لیے 1400 سال میں شیعوں نے نسل در نسل اتنی قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ کا ہر ورق ان کے خون سے رنگین ہے۔ گودیوں میں، ماؤں کی گودیوں میں بچے ذبح کر دیے گئے، گھر مکان گرا دیے گئے، زبانیں کاٹ دی گئیں، لیکن مومنین نے ہر دور میں علم بلند رکھا۔ دور کیوں جائیے، اپنے وطن عزیز پاکستان میں دیکھیے کیا کچھ قیامت ہے جو شیعوں پہ نہیں گزری۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ کوئٹہ میں جمی ہوئی برفوں میں لاشیں اسی علم عباس کے سائے میں پڑے ہوئے تھے۔ کیا آپ نے کسی کو ہلتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلتستان کے راستے میں بسوں سے اتار کے جس کے کمر پہ ماتم کے نشان تھے، زنجیر کے نشان تھے، پہلے آنکھیں نکالی گئیں پھر سر کاٹ دیے گئے؟ کہانی نہیں ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جس گلی میں علم نظر آیا، جس مکان پہ علم نظر آیا، کوشش کی گئی اس گھر کو برباد کر دیا جائے؟ کئی ڈاکٹر، کئی انجینئر، کئی دانشور، کئی ذاکر، کئی علماء محض محبت حسین میں ذبح کر دیے گئے۔ لیکن مومنین کرام، جن دلوں میں قبر حسین ہے، جو ہاتھ علم اٹھاتے ہیں، وہ سر نہیں جھکاتے، وہ ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں۔ مومنین کرام، وہ ان کا امتحان ہے۔ ہم جہاں ہیں یہاں ہمارا امتحان ہے۔ شکر رب العزت ہے۔ بھائی مجھے بات ختم کرنے میں جلدی سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تمہیداً آپ کی توجہ کے لیے یہ بات ساری میں نے کی۔ ہمارا امتحان اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس سطح کا نہیں ہے کہ ہمیں جان دینی پڑے، بچے قربان کرنے پڑیں، گھر لٹوانے پڑیں، اپنی عورتوں کو در بدر پھرتے ہوئے دیکھنا پڑے۔ لیکن فرض تو ہمارا ہے کہ ہم مولا عباس کے چاہنے والے ہیں۔ مولا عباس کی حاضری اب صرف حلوہ نہیں مانگتی، قربانی مانگتی ہے۔ تو ہماری قربانی کیا ہے کہ ہم اس مشن حسین کو جاری رکھیں۔ اس کے جاری رکھنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں
ارے بڑی ناچیز جو ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ ہے، قربانی ہے، مختصر سی. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے شہر میں روسا نہیں ہے، بڑے کاروباری نہیں ہیں، زیادہ دولت اور ثروت والے لوگ نہیں ہیں، سبھی مزدور پیشہ لوگ ہیں، سبھی اکثر لوگ جو ہیں وہ روزگار سے بھی محروم ہیں. لیکن یہ مشن حسین تو جاری رہے گا نا. بھائی علی رضا رضوی صاحب موجود ہیں اور بھی احباب موجود ہیں. مجھے وہ منظر یاد ہے، میں اس کا حصہ رہا ہوں. ایک چھوٹے سے سولدر میں 8 مرد 4 عورتیں اکٹھے بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہو رہی تھی. صرف 8 مرد 4 عورتیں 2 بچے. یہ آغاز میں نے اپنی آنکھوں سے. آج الحمدللہ مولا کے نام کے 2 مرکز ہیں، ریزیڈنٹ عالم ہے، مجلسیں ہیں. ہر قابل ذکر بر صغیر و پاک و ہند کا خطیب اور ذاکر یہاں اس منبر سے خطاب کر چکا ہے. اور آج آپ نے اخبار میں پڑھا 6000 سے زائد افراد کا آپ نے جلوس نکالا. یہ مولا کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قطرے قطرے سے دریا ہوا ہے، یہ چراغ سے چراغ جلا ہے، یہ محبت سے محبت آگے بڑھی ہے. تو للہ گزارش یہی ہے کہ ہماری ہم سے تو ڈیمانڈ ہی بڑی تھوڑی ہے. کیا کہ ہم وہ رزق جو ہمارے بال بچوں کے لیے ہے، جسے بڑی محنت سے کماتے ہیں، اس میں سے ہمارے مولا کا جو حصہ ہے، جو مولا عباس کا حصہ ہے، وہ بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی بار بار کے اصرار کے، ہم جو لوگ اس راہ میں کوشش کر رہے ہیں، جو تنظیم ہے، جو آپ ہی کے لوگ ہیں، دن رات کوشاں رہتے ہیں، خدا را آپ ان کی طرف دیکھیے. اور اب میں مولا عباس کے نام پر تمام اوپر خواتین سے نیچے مرد حضرات کے سامنے جھولی پھیلانے کو جا رہا ہوں. تو لہٰذا جو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں، مولا جانتے ہیں. جنہوں نے چندہ دے دیا، جنہوں نے عطیہ دے دیا یا دینا ہے وہ الگ. لیکن آج مولا کے نام پہ جب جھولی پھیلائی جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کی جیبوں میں سے خالی نہیں نکلیں گے. قاسم بیٹا آپ آئیں، اور توقیر آپ بھی ہیں، اور جلدی سے 2-4 منٹ کے اندر اندر اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کریں. آپ اتنی درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. بس یہی ہمارا امتحان ہے. پروردگار عالم ہمیں اس میں سرخرو فرمائے. جو دیتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. انہی کا صدقہ ملتا ہے. بی بی بطول کا صدقہ ہے، مولا عباس کا صدقہ ہے، مولا امام حسین کا صدقہ ہے. خالق و مالک جانتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری توفیق کتنی ہے. بس وہ دلوں کے راز جاننے والا جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ جانتا ہے. لہذا آپ جلدی جلدی سے ان دونوں بچوں کو فارغ کریں، اور جو بھی آپ کی توفیقات ہیں، چاہے جو مجھے کچھ کہنا جو ہے وہ منظور نہیں ہے، بس آپ کہہ کر دیجئے. اور ساتھ ساتھ درود بھی بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دوسری گزارش یہ کرنی ہے، 2 مجالس کے اعلان. ایک تو 11 محرم کی مجلس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فشتہ میں کفایت حسین سلیریہ صاحب ہر سال 11 محرم کو ایک مجلس کرتے ہیں، جس میں یورپ میں جہاں جہاں ذاکرین پڑھتے ہیں وہ سارے وہاں کے ذاکرین اور علماء پڑھتے ہیں. شبیہ ذوالجنابی برآمد ہوتی ہے. 11 محرم کی ڈیٹ ان کی فکس ہے. جو احباب وہاں پہنچ سکتے ہیں، ادارے نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہے، جو احباب اپنے طور پر وہاں پہنچ سکتے ہیں، عذراء کرم ضرور پہنچیں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. 11 محرم کو فشتہ میں جرمنی میں مجلس ادا ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے اس شہر میں شیعہ تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے. چرچ میں جو ہے وہ مجلس ہونی ہے. لہذا آپ احباب سے گزارش ہے، جو احباب پہنچ سکتے ہیں وہ عذراء کرم اس مجلس میں ضرور تشریف لے کے جائیں. ان کے ہاں جو مین مقرر ہیں وہ مولانا ابوالحسن نقوی صاحب ہیں، جو مسجد جمکران ایران کے خطیب ہیں، پیش امام ہیں. اور مسجد جمکران وہ ہے
جس کے بارے میں مشہور ہے کہ سرکار امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو وہاں حضور تشریف لاتے ہیں، اور کئی مومنین کو آقا کی زیارت بھی ہوئی ہے۔ وہ ابو الحسن نقوی صاحب اس مجلس کے مین خطیب ہوں گے، اس کے علاوہ بھی علماء ہوں۔ اب دوسری بات غور سے سنیے گا، ایک مجلس برسلز میں بھی ہوتی ہے، علی رضا سید صاحب کرتے ہیں اپنی والدہ کے اصحال ثواب کے لیے۔ اس مرتبہ وہ مجلس جو ہے برسلز کی مین امام بارگاہ میں 24 نومبر، یعنی یہ والی اتوار نہیں، اس سے اگلی اتوار کو ہوگی، 11:30 بجے دن وہ مجلس شروع ہوگی۔ اس میں مولانا تنویر حسین شیرازی صاحب، مولانا تصور حسین حسینی صاحب، مولانا سید آسن نقوی صاحب، یہ 3 علماء اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 24 نومبر کو یہ مجلس ہوگی۔ اس مجلس کے لیے ایک مرد مومن ہمیں بس دیا کرتے ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے اعلان نہیں ہوا، لہٰذا آپ کو مزید کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ابھی تک چونکہ نہیں آیا، گزارش یہ ہے کہ جو احباب جانا چاہتے ہیں تمام خواتین و حضرات کو اپنے اپنے نام اپنے ٹیلی فون نمبروں کے ساتھ دے دیں۔ اگر تو بس سپونسر ہو گئی تو آپ کو بر وقت اطلاع دی جائے گی کہ جی بس کا بندوبست ہے، بس چلے گی 10 بجے امام بارگاہ پارلل ویک سے، دن کے 10 بجے چلے گی۔ لیکن اگر سپونسر ہو گئی تو، اگر نہیں ہوئی تو پھر اپنے اپنے راستے سے جو احباب جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن نام جو ہے وہ لکھوا دیں۔ جو نام پہلے لکھوائیں گے ان کو انشاءاللہ ترجیح دی جائے گی۔ اپنے اپنے ٹیلی فون نمبر بھی اختر علی کاظمی صاحب کو لکھوا دیں، ٹھیک ہے جناب؟ اگر انڈیکیشن آ گئی کہ جی بس سپونسر ہو گئی ہے تو جن مومنین کے نام لکھے ہوں گے ان کو اطلاع دی جائے گی، ان کو ہم لے کے جائیں گے۔ اگر بس سپونسر نہ ہوئی تو پھر آپ اپنی اپنی سواریوں سے 24 نومبر کو دن کے 11:30 بجے وہاں مجلس ہوگی، تشریف لے جائیے گا۔ بڑی میں نے آپ کی سما خراشی کی، بڑا وقت لے لیا، بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد پہ اللہ صلی اللہ محمد۔ اب سپاس گزار ہوں خدمت عالی اقدس حضرت مولانا علامہ جناب سجاد حسین نقوی صاحب جو برمنگھم سے تشریف لائے ہوئے ہیں کہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں اور مولانا صاحب کی موعظہ حسنہ سے مستفیض ہوں۔ درود بھیجے ذرا محمد و آل محمد پہ۔ نہیں بھائی ذرا آواز کم ہے، میرے نعروں کا ہی جواب دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نہیں ذرا بلند آواز سے مل کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ تیری مثال ہی نہیں ممکن خدائی میں، کون کہتا ہے کہ مارے گئے لڑائی میں، ملی وفا کی خون کی تو سو گئے عباس، ہمیشہ شیر کو نیند آئی ہے ترائی میں، پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات پڑھنے والا سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے کائنات بیرک محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص توجہ اور تعاون کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ سے چند الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ حکم پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو اس کی رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے حبیب اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت کرنے کے واسطے تیار ہی نہیں۔ بالکل اختصار کے ساتھ اور متن موجز کے طور پہ جس طرح سیفی صاحب نے فرمایا میں بالکل اختصار سے چند چیزیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ آیت اس آیت میں اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے وہ رسول کون، دوسرا وہ حکم کیا، تیسرا وہ بندے کون جن سے بچانے کا وعدہ کر رہا ہے، چوتھے وہ کافر کون جنہیں ہدایت ہو سکتی ہی نہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا حرف ندا ہے، رسول اس کا منادہ ہے۔ رسول کے اوپر جو الف لام لکھا ہے وہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ اس آیت میں رسول سے مراد کوئی عام رسول نہیں، موسیٰ عیسیٰ اور داؤد و ہارون نہیں۔ جب رسول خاص ہے تو معاف رکھنا حکم بھی عام نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا۔ جس طرح آیت میں رسول خاص اسی طرح حکم بھی خاص۔ آیت کا تیسرا حصہ ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تجھے لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے اور سورۃ مائدہ سب سے آخر میں اترنے والی آیت ہے، اور یہ گارنٹی کہ میں تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا میرا واجب الاحترام مجمع۔ پیغمبر نے مکی زندگی 13 سال گزاری، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ ابو لہب و ابو جہل کا مقابلہ کیا، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ ہجرت کر کے وطن چھوڑ کے غار میں چلے گئے، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ مدینے میں آئے، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ جنگ بدر لڑنا پڑی، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ احد میں زخمی ہوئے، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ خندق میں محصور ہوئے، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ مرحب و عنتر کا خیبر میں مقابلہ کرنا پڑا، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ یہ آیت تو اس وقت اتری جب احد و بدر فتح ہو چکے، خیبر و خندق فتح ہو چکے، ابو لہب و ابو جہل جہنم میں پہنچ چکے، اور مرحب و عنتر واصل جہنم ہو چکے، پورے عرب پہ اسلام کا پرچم لہرا چکا۔ دل چاہتا ہے اپنی اور آپ کی طرف سے پوچھوں بارے الہا، جب دشمن رہ ہی کوئی نہیں گیا تیرا اب گارنٹی دینے کا فائدہ کیا کہ لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا؟ ممکن ہے وہاں سے یہ جواب ملے اس آیت میں رسول خاص، اس آیت میں حکم خاص، جن دشمنوں سے بچانے کا وعدہ ہے وہ دشمن بھی خاص۔ جن دشمنوں سے بچانے کا وعدہ ہے وہ دشمن بھی خاص۔
آیت کا آخری حصہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت کرنے کے واسطے تیار ہی نہیں۔ آپ مجھے وقت دیں کہ مولانا اب آپ کا وقت ہے، مگر ساتھ ہی کان میں یہ بتا دیں کہ جو جی چاہے پڑھتے رہے، ہم نے نہ کوئی سننا ہے نہ ماننا ہے۔ پر اللہ میاں سے کون پوچھے یا اللہ؟ آیت شروع کرتا ہے یا ایھا رسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر، اور ختم اس تتمہ کے اوپر کرتا ہے کہ کافروں کو ہدایت نہیں دینی۔ جب تو نے ہدایت ہی نہیں دینی، رسول کو تبلیغ کی تکلیف کیوں دیتا؟ توجہ ہے، رسول کو تبلیغ کی تکلیف کیوں دیتا ہے؟ ممکن ہے وہاں سے یہ جواب ملے، اس آیت میں رسول خاص، اس آیت میں حکم خاص، جن دشمنوں سے بچانے کا وعدہ ہے وہ دشمن خاص، اور جو نامراد بے ہدایتی مرنے والے ہیں وہ کافر بھی خاص۔ اس آیت میں کوئی اگر عام لفظ ہے تو آپ بھی عام ہی واہ واہ کیجئے، اور اگر ایک ایک لفظ خاص ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ اس آیت میں رسول خاص، اس آیت میں حکم خاص، جن دشمنوں سے بچانے کا وعدہ ہے وہ دشمن خاص، اور جو بے ہدایتی مرنے والے ہیں وہ کافر بھی خاص۔ عزیزان گرامی، کافر خاص، جن سے بچانے کا وعدہ ہے وہ لوگ خاص، وہ جو حکم دیا گیا وہ حکم بھی خاص، جس نبی کو حکم دیا گیا وہ نبی بھی خاص۔ میری کسی مولوی کے ساتھ ضد اور مقابلہ تو نہیں، مولوی اور بھی بہت ہیں، مگر معاف رکھنا یہ مولوی بھی خاص۔ صلوات پڑھنے والے اللہ سے محمد و آل محمد، صلوات پڑھنے والے اللہ سے محمد و آل محمد۔ ایک ہی لفظ سنتے آئیے، رسول سے مراد اس آیت میں وہ رسول نہیں جسے 40 سال کے بعد ملی ہو، آپریشن کر کے جس کا سینہ چاک کر کے پھر نبوت ودیت کی گئی ہو، جو زور کی بھول کے 5 رکعتیں پڑھائے، مقتدیوں کے بتانے پہ سجدہ صاف کرے، بیویوں کے فیصلوں کا جھگڑے کا فیصلہ نہ کر کے گھر سے نکل جایا کرے، کبوتر اڑا کے نیچے سے سیٹیاں بجایا کرے۔ اس آیت میں رسول سے مراد وہ نہیں جسے 40 سال کے بعد ملی ہو، اس آیت میں رسول سے مراد وہ ہے جسے تاج ختم نبوت اس وقت عطا کر دیا گیا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا۔ اس آیت میں رسول سے مراد وہ نہیں جو زور کی بھول کے 5 رکعتیں پڑھائے، اس آیت میں رسول سے مراد وہ ہے جس نے جبرائیل و میکائیل کو عبادت کرنے کی جہاز سکھائی ہے۔ اس آیت میں رسول سے مراد وہ نہیں جو بیویوں کے جھگڑوں کا فیصلہ نہ کرے، اس آیت میں رسول سے مراد وہ ہے جو بنائے اعلیٰ کے جھگڑوں کا فیصلہ کرے۔ اس آیت میں رسول صلوات پڑھ لیں ہے نا، جو موسیٰ عیسیٰ ایسے نبیوں کا رسول ہے، اور یہ میری بات نہیں، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ۔ تیسرا پارہ ہے، آخری ربع، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب سارے نبیوں کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کی روحوں کو سامنے بٹھا کہا اے نبیوں کیا وعدہ کرتے ہو جب میرا وہ خاص رسول آ جائے، یا ایھا الرسول، میرا وہ خاص رسول آ جائے، لتؤمنن بہ، اس پہ ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّا، اور اس کی مدد کرنا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نبیوں نے کہا ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ جو اس وعدے سے مکر گیا، نبوت کا لحاظ نہ کروں گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اسے فاسق بنا دیا جائے گا۔ وعدہ کیا ہے؟ میرے نبی پہ ایمان لانا ہوگا، میرے نبی کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کو کہتا ہے اگر ایمان نہ لاؤ گے نبوت بیکار، اگر مدد نہ کرو گے نبوت بیکار۔ میں سوچتا ہوں نبی میدان میں کھڑا ہو کے پکار رہا ہے، لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، جب نبی کے ساتھ آئیے گا بھائی، اسی لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں وقت کے لیے اس سلسلے میں زیادہ کبھی پریشانی نہیں ہوئی، میں تھوڑے وقت میں بحمدللہ بہت پڑھنا جانتا ہوں۔ توجہ رہے آپ حضرات کی، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ 1.25 لاکھ نبیوں سے یہ وعدہ، اب ظاہر ہے پیغمبر کسی نبی کے زمانے اور عہد اور دور میں آئے ہی نہیں کہ آپ کے مدد کے لیے کہیں، ایمان ایک اندر کی چیز ہے، اس کا اقرار ہو گیا، مگر مدد کے لیے پیغمبر محتاج مدد ہو کے نہیں آئے، آ کے مدد کے لیے کہا نہیں، مگر نبیوں نے خود ہی ایک طریقہ تجویز کر دیا۔ بڑی توجہ ہے، وہ کیا؟ آدم جب جانے لگے اپنے وسیع کو طلب کر کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، ایک آنے والا آئے گا، اس کی مدد بھی کرنا ہوگی، اس پہ ایمان بھی لانا ہوگا۔ نوح جب جانے لگے کہنے لگے اپنے وسیع سے بیٹا ایک آنے والا آئے گا، اس کا ایمان بھی لانا ہوگا، اس کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ ابراہیم جب بیت اللہ بنا اور سنوار چکے، ایک ستون پکڑ کے کہتے
रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम, बारे इलाहा उस रसूल को भेज भी देना जिसकी इंतजार का हमें हुक्म दिया था। हजरत मूसा ने अपनी किताब में जिक्र किया और ईसा ने साफ कहा, इन्नी मुबश्शिरुम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं एक रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद आएगा, नाम उसका अहमद होगा। पढ़ना मेरा काम है, उसे समझना आपका काम है। आप एक जाकिर बुलाते हैं, मुझ जैसा नाचीज बुलाते हैं, उसके लिए भी इश्तिहार छापते हैं, ऐलान करते हैं। क्या ये मुमकिन है अल्लाह का सबसे प्यारा नबी आने वाला हो, अल्लाह उसका ऐलान ही कोई ना करे?